دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ ممتاز مفتی کو الکھ نگری، علی پور کا ایلی، لبیک اور تلاش جیسی تحریر سے جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ ممتاز مفتی کی لکھی گئی شارٹ سٹوریز بھی اپنے آپ میں ایک ماسٹر پیس ہے۔ اور آج ہم ایک ایسا ہی ماسٹر پیس آپ کی پیش خدمت کریں گے جس کا نام ہے ایلینز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک انوکھے سفر کی کہانی ہے۔ آپ نے عجیب و غریب کہانیاں سنی ہیں، سندباد کے سفر، الف لیلوی سفر، گلیور کے سفر، بالشتیوں میں دیو قامتوں میں، لیکن سائم کی ماں کا یہ سفر بالکل انوکھا ہے۔ وہ کبھی عازم سفر نہ ہوئی تھی، نہ ہی کبھی رخت سفر باندھا تھا، نہ ہی ہاتھ میں لگام تھامی تھی، نہ پاؤں رکاب پر رکھا تھا، نہ کبھی وہ جہاز پر سوار ہوئی تھی، نہ جہاز طوفان سے ٹکرایا تھا، نہ وہ بہہ کر کسی انجانے جزیرے کے ساحل پر جا لگی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیسے اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک انجانی بیگانی مخلوق اس کے ارد گرد بھیڑ لگائے کھڑی ہے، اسے یوں دیکھ رہی ہے جیسے وہ عجوبہ مخلوق ہو۔ یہ سفر اس لحاظ سے انوکھا تھا کہ اماں نے خود حرکت نہ کی تھی، بلکہ ایک ایلین ماحول خود بخود چل کر اس کے ارد گرد آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی، یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان ایلینز میں بہت سے چہرے مانوس دکھائی دیتے تھے، جیسے وہ انہیں جانتی تھی، جیسے وہ اس کے ہم سفر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ایک نظر میں مانوس دکھتے تھے، دوسری نظر میں ایسا لگتا تھا جیسے بیگانے ہوں۔ ایلینز۔ پھر اماں کو اپنے آپ پر شک پڑنے لگا۔ میں کون ہوں؟ کہاں ہوں؟ میرا مصرف کیا ہے؟ کس لیے ہوں؟ کیوں ہوں؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ سوچتی رہی، محسوس کرتی رہی، حتیٰ کہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے ٹوٹیاں لگا کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر تو صرف سمپٹمز دیکھتے ہیں، انہیں بیماری سے دلچسپی ہے، انسان سے نہیں۔ ابھی تک شعور نہیں ہوا کہ بیماری روح سے پھوٹتی ہے۔ ڈاکٹر بھلا کیا کہتا؟ بولا، مریضہ کو کوئی بیماری نہیں ہے، صرف کمزوری ہے، بڑھاپا ہے۔ جس کا فکر جسم تک محدود ہو وہ بھلا کیا سمجھے گا کہ بڑھاپا عمر سے نہیں ہوتا؟ جینے کی امنگ نہ رہے تو اعضاء بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اماں میں جینے کی امنگ نہیں رہی۔ جینے کی امنگ بھی قائم رہتی ہے جب کوئی خواہش، کوئی خیال، کوئی امید، کوئی فرد، کوئی مطمع نظر، کوئی سراب آپ کو انگلی پکڑ کر چلائے۔ جینے کی امنگ تبھی قائم رہتی ہے جب آپ کی اپنی حیثیت ہو، اہمیت ہو، آپ کو احساس ہو کہ آپ کا بھی کوئی مصرف ہے۔ کئی ایک سال سے اماں محسوس کر رہی تھیں کہ اس کا کوئی مصرف نہیں رہا، وہ ایک فالتو ہستی ہے۔ رضائی میں پڑی ہوئی سلوٹ کو جنبش ہوئی، ہڈیوں کے ایک ڈھانچے نے سر نکالا، بے نور آنکھوں نے سائم کی طرف دیکھا، نگاہیں سائم سے پار ہو گئی۔ اگر آسیہ میں سائم کے لیے کوئی مفہوم ہوتا تو یقیناً نگاہ سائم پر رک جاتی، آنکھوں میں لگاؤ کی چمک لہراتی، لیکن سائم تو عرصہ دراز سے اس کے لیے ایک ایلین بن چکا تھا۔ سائم آسیہ کا اکلوتا بیٹا تھا جو اس وقت ماں کی چارپائی کی پائنتی بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت ماں کی چارپائی اور کمرے میں ماں بیٹے کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ 8 دن سے وہ اس کی پائنتی پر بیٹھا تھا، 8 دن سے آسیہ مر رہی تھی۔ دفعتاً اس ہڈیوں کے ڈھانچے میں تڑپ پیدا ہوئی۔ آسیہ کی مضطرب لیکن کراری آواز گونجی، اب کیا دیر ہے؟ اب کس کا انتظار ہے؟ تو مجھے لے جاتے کیوں نہیں؟ اس نے ارد گرد کی فضا کو مخاطب کر کر کہا۔ آسیہ کے بات کرنے کے انداز میں ایسا لگتا تھا جیسے کمرے میں سائم کے علاوہ اور لوگ بھی موجود تھے، شاید روح ہو، ہیولے ہوں، فرشتے ہوں۔ 8 دن سے وہ آسیہ کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، 8 دن سے وہ انہیں ڈانٹ رہی تھی۔ میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ مجھے لے جاتے کیوں نہیں؟ اب کیا دیر ہے؟ اس نے گھر کے باقی لوگوں سے بات کرنا چھوڑ رکھی تھی۔ گھر میں صرف چند ایک لوگ ہی تھے، سائم اور اس کی 2 نوجوان بیٹیاں، سلمہ، ستارہ، بیٹا سمی، بہو اسما اور سائم کی بیوی سمینہ۔ عرصہ دراز سے آسیہ ان تمام افراد سے خارج ہو چکی تھی۔ اگرچہ ان سب کے دلوں میں بوڑھی اماں کی بڑی عزت تھی، لیکن عزت تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، عزت تو کوئی جذبہ نہیں، عزت تو تہذیب کی ایک مصنوع ہے، جس طرح پلاسٹک کے دل ہوتے ہیں۔ اماں وہ شہد کی مکھی تھی جس کے ارد گرد پلاسٹک کے پھولوں کا باغ لگا ہوا تھا۔ صرف ایک گھرانے کو اماں سے قلبی لگاؤ تھا، وہ تھا ڈاکٹر سولت کا گھر۔ ڈاکٹر سولت اماں کے بھائی کا بیٹا تھا۔ اس کا گھر ایک جزیرہ تھا جہاں جدید تہذیب کی آندھی اثر انداز ہوئی تھی، جہاں ماضی ابھی تک حال کا بیروب دھارے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سولت کا گھر واحد گھر تھا جہاں اماں کے لیے ایلینز نہیں بستے تھے، جہاں وقت کو دوام مل گیا تھا، جہاں ابھی تک 1910 رائج تھا، جہاں بڑی اماں کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ پھولوں پر بیٹھی ہے۔ لیکن سائم کے لیے ڈاکٹر سولت کا گھر اب آڈ مقام تھا۔ اسے سولت سے شکایت تھی کہ اس نے گھر کو حنوط کر رکھا ہے، اور اس حنوط شدہ گھر نے آسیہ کو اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ کہیں اور رہ سکے۔ سولت کی نسبت سائم کا تعلق آسیہ سے کہیں زیادہ پرانا اور گہرا تھا۔ سائم اور آسیہ نے سالہ سال اکٹھے مل کر دکھ سہے تھے،
اکٹھے مل کر دکھ سہنا گہرا تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب گرد و پیش ایلین نہ تھا، جب آسیہ اپنے دور میں زندگی بسر کر رہی تھی، جب لوگ اس کی بات سمجھتے تھے، اسے اہمیت دیتے تھے، جب زندگی میں اس کا ایک مقام تھا، مفہوم تھا۔ اس کے دکھوں کی وجہ حالات کی ناسازگاری تھی۔ اس ناسازگاری کی بنیاد ایک عام سا حادثہ تھا کہ خاوند نے دوسری شادی کر لی تھی اور آسیہ کو ہمیشہ کے لیے گھر کی نوکرانی کی حیثیت دے دی گئی تھی۔ جس باورچی خانے میں اسے دن رات کام کرنا پڑتا تھا، وہاں سے اسے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے طعام نہیں ملتا تھا، اس لیے مالک اور مالکن کو کھانا کھلانے کے بعد اسے اپنا چولہا جھونکنا پڑتا۔ مالک کے باورچی خانے کا ایک فائدہ ضرور تھا کہ جب وہاں بھنڈی پکتی تو آسیہ بھنڈیوں سے اتری ہوئی ٹوپیاں لے آتی اور ان سے اپنی ہانڈی پکاتی۔ جب وہاں کریلے پکتے تو کریلوں سے چھیلا ہوا بور پکانے کو مل جاتا۔ نوکرانی کے بیٹے کے لیے بور کریلے تھا، ٹوپیاں بھنڈیاں تھی، چھلکے سبزیاں تھی۔ نوکرانی کے بیٹے نے رات کے وقت کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے کہ مالک رات گئے گھر آتا اور نوکرانی کو انہیں کھانا کھلانے سے پہلے چھٹی نہ ملتی تھی۔ کھانا کھلا کر جب وہ آؤٹ ہاؤس پہنچتی تو بیٹا سو چکا ہوتا، پھر وہ چولہا جھونکتی، چھلکے پکاتی اور جب ہانڈی تیار ہو جاتی تو بیٹے کو جگاتی، اسے کھانا کھلاتی۔ بیٹا کھا لیتا تھا مگر جاگتا نہ تھا، اس لیے اسے یاد نہ تھا کہ اس نے کبھی رات کا کھانا بھی کھایا ہو۔ پھر مالک کا سٹیٹس اونچا ہو جانے پر ایک ٹنڈی باورچی نوکر رکھنا لازم ہو گیا، اس لیے آسیہ کو نکال دیا گیا اور ماں بیٹا آزاد ہو گئے۔ آزادی نے انہیں نئے مسائل سے دوچار کیا۔ الاؤنس بہت قلیل تھا، ضروریات بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ماں بیٹے کو مزدوری کرنی پڑی۔ انہوں نے مل کر چارپائیاں بنی، کتابوں پر جلدیں باندھی، کاغذ کے پھول بنائے، پتنگ بنائے، دھاگا خرید پر اس پر مانجا لگایا تاکہ ڈورے بیچ سکے، بچوں کے کھلونے بنائے۔ آسیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا محنت مزدوری کرے، اس کی خواہش تھی کہ ایک سلائی مشین خریدے اور اکیلی سلائی مشین کا کام کرے، لیکن اتنے پیسے نہ تھے۔ پھر کسی مخیر نے قرض کے طور پر ایک پرانی گھسی پٹی مشین خرید دی اور وہ کپڑے سینے لگی۔ آسیہ ہر فن مولا تھی، وہ ہر کام میں بھی انفرادیت کی کھلیاں ٹانگ دیا کرتی تھی، انوکھے کام سوچا کرتی، انوکھی چیزیں بنایا کرتی۔ لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب ہاتھ کے کام کی قدر نہ تھی، قیمت نہ تھی۔ ان کا باہمی تعلق بہت گہرا تھا۔ اس تعلق کے کئی رخ تھے: ماں بیٹے کا تعلق، مظلومیت کا تعلق، غربت کا تعلق، مزدوری کا تعلق، دکھ کا تعلق۔ اگر سائم علم حاصل نہ کرتا اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے مزدور رہتے، محنت و مشقت بھری زندگی بسر کرتے، تو یہ تعلق جوں کا توں قائم رہتا۔ لیکن علم کینچی بن کر آیا اور اس نے اس عظیم تعلق کے پرزے اڑا دیے۔ شاید علم دوست اس بات پر احتجاج کریں اور اپنی جواز پسندی کے تحت تعویل پیش کریں کہ جو خلوص بھرے تعلق کے پرزے اڑا دے وہ علم نہیں ہو سکتا۔ مجھے کسی حتمی علم کا پتہ نہیں، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ جو رائج الوقت ہو وہی علم ہوتا ہے۔ ہر دور میں رائج الوقت علم کا خصوصی رخ ہوتا ہے۔ آسیہ کے دور میں ایمان لانا تھا، سائم کے دور میں شک کرنا۔ تاریخ شاہد ہے کہ علم کا رخ ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہا ہے۔ سائم کے زمانے میں عقل و خرد کا دور تھا۔ جوں جوں وہ علم حاصل کرتا گیا، جوں جوں عقل و خرد کی آنکھیں کھلتی گئیں، توں جذبہ مضحکہ خیز ہوتا گیا، تعلقات کٹتے گئے۔ سائم کو آسیہ کے خلاف کئی شکایات پیدا ہوئیں۔ اماں ایسے مرد سے شادی کرنے پر کیوں رضامند ہوئی جو کسی ایک عورت کا ہو کر نہیں رہ سکتا تھا، بلکہ جسے عورت ذات سے دلچسپی تھی؟ اماں نے اپنے ہی گھر میں نوکرانی بن کر رہنا کیوں منظور کیا؟ اماں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کیوں نہ کی؟ اماں نے اندھی وفاشاری کو کیوں اپنا رکھا؟ شاید اماں غم خور ہوں، شاید اماں ایذا پسند ہوں۔ آہستہ آہستہ سائم کی نگاہ میں مظلوم اماں تسکین پسند آسیہ نظر آنے لگی۔ دکھی اماں ایذا پسندی کی لذت سے سرشار دکھائی دینے لگی۔ یوں باہمی مظلومیت کا تعلق ٹوٹتا گیا، دکھ کا تعلق ٹوٹتا گیا۔ ایذا پسندی کے لیے محنت جدوجہد نہیں ہوتی، دکھ نہیں ہوتا بلکہ انا کی تسکین ہوتی ہے، بطخ کے لیے جوہر ہوتا ہے۔ اس عقل و دانش سوچ بچار کی توجہ سے ایک ایسا دن آیا جب دونوں کے درمیان صرف ایک تعلق باقی رہ گیا، بیٹے اور ماں کا تعلق۔ لیکن بیٹے اور ماں کا تعلق تو عارضی تعلق ہے، صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک بیٹا ماں کا محتاج رہتا ہے۔ چونکہ سائم ماں کا محتاج نہیں رہا تھا، اس لیے وہ تعلق بھی ٹوٹ چکا تھا، صرف برائے نام ہی باقی رہ گیا تھا۔ اس برائے نام تعلق کو ہم رسمی طور پر احترام بھی کہتے ہیں۔ احتراماً سائم 8 روز سے اماں کی پائنتی پر بیٹھا تھا اور 8 روز سے اماں مسلسل مر رہی تھی۔ دیر تک وہ رضائی میں پڑی ہوئی سلیٹ کو غور سے دیکھتا رہا، کوئی جنبش نہ ہوئی۔ دفعتاً اس کے ذہن میں ایک خیال ابھرا، شاید۔ اس نے پھر غور سے اماں کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں ڈر نہیں بلکہ امید کی جھلک سی تھی، جیسے اس شاید نے آنکھوں میں دیار روشن کر دیا ہو۔
چونکہ اماں نے منہ رضائی میں ڈھانپ رکھا تھا، سائم نے بیٹھے بیٹھے اندازہ لگایا کہ ماں کا دل کہاں ہوگا۔ پھر وہ اس مقام کو ٹکٹکی باندھتے دیکھتا رہا حرکت ہے یا نہیں۔ وہ مقام بالکل ساکت تھا۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کسی نے اطمینان کا سانس لیا ہو۔ پھر ایک سرگوشی اٹھی۔ اچھا ہوا بیچاری اس عذاب سے مخلصی پا گئی۔ اس کے اندر رچی بسی ہوئی عقل بول رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کبھی کبھی سرگوشیوں میں کیوں بولتی تھی، جیسے وہ احساس گناہ سے بھیگی ہو۔ اس کے اندر رچی بسی عقل گو گھر کی ملکہ تھی، عرصہ دراز سے گھر پر اس کا راج تھا۔ پھر وہ سرگوشیوں میں بات کیوں کرتی تھی؟ کس سے ڈرتی تھی؟ سائم کے دل میں وہ کون تھا جس کے ڈر سے سہم جاتی، شرمسار ہو جاتی، ندامت سے بھیگ جاتی، اس کی آواز زیر لب ہو کر رہ جاتی۔ سائم کو اپنی عقل پر ناز تھا، وہ اپنے آپ کو دانشور سمجھتا تھا۔ محفلوں میں جان بوجھ کر بلند آواز میں ایسے ادراکی نقشے بیان کرنے کا عادی تھا جو دوسروں کو چونکا دے۔ محفلوں کو چھوڑیے، اس نے کئی بار اپنی عقل و دانش کے بلبوتے پر ماں سے کہہ دیا تھا کہ اماں جب تم مرو گی تو میں دیگیں چڑھاؤں گا، غریبوں کو کھانا بانٹوں گا، شکرانے کے نفل پڑھوں گا کہ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے میری ماں کو اتنی لمبی عمر دی اور مجھے ماں کے ساتھ اتنی دیر اکٹھے رہنے کا موقع دیا۔ اور اماں میں گھر والوں سے کہہ دوں گا کہ میری ماں کے مرنے پر کوئی نہ روئے، کوئی بین نہ کرے۔ بین کرنا اور رونا تو ناشکری کے مترادف ہے۔ آسیہ کی عمر 95 سال کی تھی۔ سائم سمجھتا تھا کہ 60-70 سال کے بعد موت زحمت بن جاتی ہے۔ سائم خود 70 سال کا ہو چکا تھا، خود اس کے اپنے ارد گرد ایلین ماحول ہو چکا تھا۔ اس کی اپنی بیٹیاں سلمہ اور ستارہ اس کے خیالات اور احساسات سے بیگانہ تھیں۔ اماں سے ایلین بننے میں بات تو سمجھ میں آتی ہے، اماں جدید تعلیم سے آراستہ نہیں تھی، لیکن سلمہ ستارہ کے ایلین بننے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سائم کا ماں سے تعلق تو علم نے کاٹا تھا، لیکن اولاد سے کٹنے کی ذمہ داری کس پر تھی؟ اس ڈر کے مارے کہ اس کے اپنے بچے اس سے کٹ نہ جائیں، وہ مسلسل علم حاصل کر رہا تھا۔ رائج الوقت علم زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا تاکہ پیچھے نہ رہ جائے۔ پھر بھی وہ پیچھے رہ گیا۔ کیوں؟ اس مسئلہ پر وہ سوچتا رہتا۔ ایک بات تو یقینی تھی کہ وہ بے حد علمی کی وجہ سے پیچھے نہ تھا، دانش کی وجہ سے پیچھے نہیں رہا تھا، فکر کی ناواقفیت کی وجہ سے پیچھے نہیں رہا تھا۔ سائم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شاید وہ علم ہی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، شاید نئی نسل علم و دانش چھوڑ کر پھر سے جذبے کی طرف چل پڑی تھی۔ یہ سوچ کر جذبہ تو راستہ ہوتا ہے، منزل نہیں۔ منزل کیسی؟ ان کے جذبے کا تو کوئی رخ نہ تھا، صرف شدت ہی شدت تھی۔ ہانڈی آگ پر چڑھی تھی، مگر ہانڈی میں کیا تھا؟ سوچ سوچ کر وہ ہار گیا، مگر سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ مثلاً سلمہ کو فلم اس لیے پسند آتی تھی کہ اس میں کوئی خاص اداکار ہوتا۔ اگر وہ اداکار ہوتا تو سب کچھ آپ ہی آپ ہو جاتا، فلم کی کہانی عمدہ ہو جاتی، فوٹوگرافی شاندار ہو جاتی، مکالمے چست ہو جاتے۔ ستاروں کو ٹی وی سیریز اس لیے ناپسند ہوتی کہ اس میں کام کرنے والی کسی ایکسٹرا عورت کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کر اسے گھن آتی ہے۔ سلمہ سمجھتی تھی کہ کالج کی فلاں پروفیسر اس قدر عمدہ پڑھاتی ہے کہ ایک ایک لفظ دل نشین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑی پیاری ہے۔ کتنی پیاری ہے! سلمہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی کہ کوئی بدشکل پروفیسر اچھا پڑھا سکتی ہے۔ ستارہ سمجھتی تھی کہ فلاں مضمون اس لیے اچھا ہے کہ فیشنیبل سرکلز میں اس کا ذکر رہتا ہے، اور فلاں مضمون اس لیے برا ہے کہ اس میں دقیانوسی سوچیں بھری پڑی ہیں۔ اتفاقاً سائم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے میں سلمہ کھڑی تھی، بال لٹک رہے تھے، چہرہ ستا ہوا تھا، سر دروازے کی چوکھٹ سے لگا ہوا تھا۔ ٹکٹکی باندھے وہ آسیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلمہ حزن و ملال کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ گھر کے سارے افراد حزن و ملال سے بھرے ہوئے تھے، سارا ماحول حزن و ملال سے بوجھل ہو رہا تھا۔ اس لیے نہیں کہ ماں یا دادی اماں مر رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ گھر میں موت گھس آئی ہے۔ چاروں طرف موت منڈلا رہی تھی، سارا گھر موت سے یوں لبالب بھرا ہوا تھا جس سے انار دانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ انجانے میں گھر کا ہر فرد آرزومند تھا کہ یہ بوجھ اٹھ جائے، بوجھل بورڈم دور ہو جائے، گھر کا ماحول بحال ہو جائے، چاہے بوڑھی اماں پر کچھ بیت جائے۔ سلمہ نے اشارے سے پوچھا کہ بڑی اماں کا کیا حال ہے؟ سائم نے مایوسی میں سر ہلا دیا۔ سلمہ کی اداسی اور گہری ہو گئی، سر ڈھلک گیا، بال نکلنے لگے اور ساتھ ہی آنکھوں میں امید کی کرن ناچنے لگی۔ سلمہ ایک جذباتی لڑکی تھی، اسے آسیہ سے بڑی محبت تھی، لیکن کیا کرتی، اپنی مصروفیت کی وجہ سے مجبور تھی۔ اس کی چہیتی سہیلی شان کے بیاہ کو صرف 8 دن باقی رہ گئے تھے۔ اس نے شان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس کے بیاہ پر ملتان آئے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کے ملتان جانے میں رکھنا نہ پڑے، اور اگر اماں یوں ہی پڑی رہیں تو وہ ملتان نہ جا سکے گی۔ پہلے ہی اماں کی وجہ سے سلمہ کی ساری روٹین تباہ ہو چکی تھی۔ مثلاً فون ہی لے لیجئے۔ فون اس برآمدے میں فٹ کیا ہوا تھا جو اماں کے کمرے سے ملک تھا۔ اماں کی وجہ سے سلمہ فون آزادانہ طور پر استعمال نہیں کر سکتی تھی۔
پہلے تو عادی طور پر وہ ہر آنے جانے والی کال کو وصول کیا کرتی تھی۔ ان کاموں میں زیادہ تر رانگ نمبر ہوتے تھے۔ وہ ان رانگ نمبرز کو بڑے نخروں سے جھاڑ پلایا کرتی، بڑے مہذب انداز میں رانگ نمبر کا مذاق اڑا دیتی۔ خاص سہیلیوں کے علاوہ سلمیٰ کو کسی خاص رائٹ یا رانگ نمبر سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن رانگ نمبر کو کاٹنے میں کتنا مزہ آتا تھا۔ واٹ فن! اظہار لگاؤ کا جواب اظہار بے نیازی میں کتنی لذت ہوتی ہے۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے وہ سہیلیوں سے بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے تو وہ فون پر گھنٹوں باتیں کرتی تھی، پتہ نہیں کیا باتیں کرتی تھی، پاس کھڑے شخص کے بھی کچھ پلے نہیں پڑتا تھا۔ فون پر وہ لمبے لمبے وقفوں کے بعد ایک ہی لفظ بولتی، ہنستی، اچھا کیوں؟ بور؟ موڈ نہیں ہے؟ وہ کیسے؟ ایسے لفظ، یا پھر خالی ہنس دیتی۔ چھوٹی ہنسی، لمبی ہنسی، مہذب ہنسی، جس میں ہنسی نہ ہوتی، البتہ آواز کے زیر و بم میں جاذبیت ضرور ہوتی۔ سلمیٰ کے لیے اماں کی صحت یا بیماری اہم نہ تھے، اہم بات تو یہ تھی کہ اس کے روزمرہ بحال ہوئے۔ ستارہ کو بھی اماں سے بڑا لگاؤ تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ ستارہ نے اپنی تمام تر اہمیت کا انحصار ہر امتحان میں کلاس میں فرسٹ آنے پر رکھا ہوا تھا۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے سارے گھر پر جو بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اس کی پڑھائی میں مخل ہو رہا تھا۔ اسے فکر لگ گیا تھا کہ کہیں رابعہ اس کی پوزیشن ہتھیا نہ لے۔ رابعہ وہ بدصورت بھدی لڑکی جو رٹا لگا لگا کر امتحان میں اس کے پیچھے چڑیل کی طرح لگی ہوئی تھی اور ہر بار سیکنڈ آتی تھی، کہیں وہ چڑیل میری جگہ نہ لے لے۔ ستارہ کو صرف یہی ایک فکر لگا رہتا تھا، اللہ، اماں کی بیماری کیا مصیبت ہے، اس مصیبت سے کب جان چھوٹے گی؟ اسے اس بات پر غصہ آتا کہ اماں ڈاکٹر کا علاج کیوں نہیں کراتی۔ ستارہ کی بات سچی تھی، عرصہ دراز سے اماں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ علاج نہیں کرائے گی، اسے ڈاکٹروں پر اعتماد نہیں تھا۔ اب کیا حال ہے؟ سائم کی بیوی سمینہ نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ سائم نے مایوسی میں اپنا سر ہلا دیا۔ سمینہ چارپائی پر بیٹھ گئی، وہ حزن و ملال سے نچڑ رہی تھی۔ سمینہ اور آسیہ کے مابین خدا ترسی کے سوا اور کوئی تعلق نہ تھا۔ سمینہ ایک مذہبی عورت تھی، مذہب اس کے لیے صرف خدا تھا۔ وہ بیچاری خود اس گھر میں اکیلی تھی، وہ خود ایلینز میں گھری ہوئی تھی، وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اگرچہ آسیہ اور سمینہ میں ساس بہو کا رشتہ تھا، لیکن یہ رشتہ ہمیشہ ہی برائے نام رہا۔ سارا قصور آسیہ کا تھا۔ اگر وہ حکم چلانا جانتی تو ساس کا مرتبہ حاصل کر لیتی، لیکن وہ تو ازل سے حکم بجا لانا جانتی تھی۔ چوکی پر بیٹھ کر حکم چلانا اس کے بس کا روگ نہ تھا، اس لیے بیٹے کے گھر میں اس کی کوئی حیثیت قائم نہ ہو سکی۔ کیسے ہوتی؟ اسے بیٹے نے قائم نہیں ہونے دیا تھا۔ جب بھی اماں دل کی بات کرتی تو سائم عقل و دانش کی کینچی سے اسے کاٹ دیتا۔ اماں تم نہیں سمجھتی۔ بیٹے کے گھر سے ماں کا صرف ایک تعلق تھا۔ آسیہ میں خدمت اور کام کا جذبہ اس قدر گھر کر چکا تھا کہ جس گھر میں بھی وہ جا کر ٹھہرتی، اس گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیتی۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جوڑ دیتی، صوفوں کے کپڑے دھو کر پھر سے چڑھا دیتی، پردے رنگ کر نئی بنا دیتی، ٹوٹے ہوئے سوٹ کیس مرمت کر دیتی، پرانے کپڑوں کو جوڑ کر ٹکوزیاں بنا دیتی، رضائی کے ابرے تیار کرتی، میز پوش، تکیے کے غلاف اور کیا کیا۔ آسیہ کی اس عادت کی وجہ سے لوگ اس کی قدر کرتے تھے۔ بیٹے کے گھر سے ماں کا بس یہی تعلق تھا، اس واسطے سمینہ اسے عزیز رکھتی تھی۔ کسی نے کبھی نہ سوچا تھا کہ یہ تعلق تو نہیں، یہ تو مفاد ہے۔ بہر طور سمینہ کو حزن و ملال دلی تھا، کیونکہ وہ خدا ترس عورت تھی۔ کیوں ابا؟ سمی نے داخل ہو کر پوچھا۔ کیا حال ہے اماں کا؟ ویسا ہی ہے، سائم نے کہا۔ اوہ، سمی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کمرے پر خاموشی طاری رہی۔ اماں کو ضرور دوا کھانی چاہیے، سمی بولا۔ ہاں، سائم نے کہا، لیکن اماں مانے بھی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اماں کے لیے کچھ نہیں کر رہے، سمی نے کہا۔ ایک فیلنگ آف گلٹ ہے، سمی گویا اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ سمی ازلی طور پر مشنری کارکن تھا۔ اس کے لیے دفتر نہ تھا بلکہ مقصد حیات تھا۔ کام اس کی زندگی کا مرکز تھا اور یہ مرکز پھیل کر سارے دائرے پر محیط ہو چکا تھا۔ باقی تمام رشتے اور تعلق اور لگاؤ سمٹ کر دائروں کی لکیروں پر یوں کھڑے تھے جیسے اوور لوڈ بس میں مسافر پائیدان پر لٹکے ہوتے ہیں۔ اوہ، سمی چونکا۔ مجھے تو دفتر جانا ہے، فنکشن تو شروع ہو چکا ہوگا۔ ابو میں واپسی پر ڈاکٹر لے کر آؤں گا۔ اس نے یوں کہا جیسے صرف ڈاکٹر کے آنے سے اماں سے تعلق استوار ہو جائے گا، سینس آف گلٹ دور ہو جائے گا۔ اماں سے پوچھ لو، سائم نے کہا۔ اماں جی، سمی نے آواز دی۔ اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سمی گھوم کر اماں کے سرانے جا کھڑا ہوا۔ اس نے اماں کے منہ سے رضائی اتار دی اور وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اماں تو کیا کہا؟ کئی ایک چیخیں گونجی۔ اماں گزر گئیں۔ ہائے اللہ، اماں چلی گئیں۔ پڑوس والے کہتے ہیں کہ سائم کے گھر سے چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ چیخیں نہیں، وہ تو بگڑے ہوئے کہکہوں کی آوازیں تھیں۔ میں نے وہ آوازیں نہیں سنی، لیکن میں محسوس کرتا ہوں جیسے سائم کی اماں مری نہیں بلکہ سائم کے گھر سے منتقل ہو کر میری ماں بن کر میرے گھر آ پہنچی ہیں۔ جیسے یہ کہانی سائم کی ماں کی نہیں بلکہ میری ماں کی ہے، شاید تمہاری ماں کی ہو، ہم سب کی ماؤں کی ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ گھر گھر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد ایلینز یوں ناچ رہے ہیں جیسے وحشی